لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ آپ تمامی حضرات کی خدمت کی درخواست ہے، مادر سرکار ابوالفضل بیوی جناب ام بنین سلام اللہ علیہ کی سرکار بےکسپناہ میں اپنی حاضری اور ہماری ذاکری کی قبولیت کے لیے مل جل کے بلند ترین نعرہ صلوات نظر فرمائے۔ فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير۔ أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا بالقاسم محمد۔ المعصومين المظلومين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وطهارتهم وسخاوتهم وجلالتهم وولايتهم وعظمتهم وعطشهم أجمعين من ليلنا هذه إلى قيام يوم الدين۔ أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، إني تارك فيكم الثقلين، کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی، ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی وإنهما لن يفترقا حتى يردا
علیہ الحوض بزرگان مذہب و ملت، برادران ایمانی، کرم ہے حضرات چہاردہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کا، اور خصوصی صدقہ ہے شہزادی کونین بنت جناب رسول الثقلین مادر حسنین صدیقہ طاہرہ راضیہ مرضیہ بطول عذرا حورین سیاہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ بی بی سلام اللہ علیہ کی نعلین پاک سے لپٹی ہوئی گرد کے ذروں کا تصدق ہے کہ کاتب تقدیر نے ہماری آنکھوں کے اندھے کنویں کو یوسف اشک عزا عطا فرمائے، اور ایسے یوسف کہ جن کی جگہ مصر کا بازار نہیں زہرا کا رومال ہے۔ یہ وہ احسان عظیم ہے کہ اگر عمر جناب نوح میسر ہو کہ سلام ہو ان پر، اور ایک سجدہ شکر میں زندگی بسر ہو تو زندگی تمام ہو جائے گی، حق شکر ادا نہ ہوگا۔ الحمدللہ جس سلسلہ کلام کا آغاز ہوا تھا رفتہ رفتہ اپنی منزل سے قریب ہو رہا ہے۔ آپ حضرات کی بے پناہ محبت کہ دور دراز سے مجالس میں تشریف لا رہے ہیں تاکہ ایک اجڑی ہوئی بیوی کو اس کے کنبے کا پرسہ دیں۔ خداوند عالم آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور آپ کی اس عزاداری کو قبول فرمائے۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم سرکار سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کے۔ میں نے اب تک اپنی بے بضاعتی کا اعتراف کرتے ہوئے چیدہ چیدہ باتیں وکالت آل محمد علیہ السلام میں آپ کی خدمت میں پیش کی، اور آپ حضرات نے میرا دل بڑھایا اور مجھے دعاؤں سے نوازا۔ آج کی تاریخ اس بیوی کی تاریخ ہے کہ جس نے اپنی پوری
نسل دین پر قربان کر دی، جس کا نام نامی اسم گرامی جناب زینب علیا مقام سلام اللہ علیہا۔ تو آج میں اس شہزادی کے حضور خراج عقیدت پیش کرنا چاہتا ہوں کہ علی کی بیٹی قبول کرے تو ہم سب کے لیے توشہ آخرت بنے۔ یاد رہے کہ پیغمبر جو دو چیزیں چھوڑ کے گئے اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ جاتے جاتے بھی امت کے لیے سوچ رہے ہیں، اور امت کی دشمنی کا یہ عالم کہ پیغمبر ہی کے گھر کا خون بہا رہی ہے۔ آپ نے غور فرمایا؟ تو امت جاتے جاتے یہ چاہ رہے ہیں، پیغمبر جاتے جاتے یہ چاہ رہے ہیں کہ امت دین سے نہ ہٹے، مذہب سے نہ ہٹے، شریعت سے نہ ہٹے، اسلام سے نہ ہٹے، اور اس کے لیے دو چیزیں چھوڑی، ایک قرآن اور ایک اہل بیت۔ تو اس کا مطلب پیغمبر یہ چاہتے تھے کہ امت دیندار رہے، بے دین نہ ہو۔ توجہ رکھیے گا، امت دیندار رہے، بے دین نہ ہو۔ اب یہ دین کیا چیز ہے جس کے لیے پیغمبر چاہتے ہیں کہ امت دیندار بنی رہے، بے دین نہ ہو؟ جب اس دین کے بارے میں قرآن سے پوچھا کہ یہ دین کیا شے ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی بلندی کیا ہے، اس کی افادیت کیا ہے، اس کے فائدے کیا ہیں، اس کی رونقیں کیا ہیں، اس کی عظمتیں کیا ہیں، اس کی حشمتیں کیا ہیں، اس کی بلندیاں کیا ہیں، اس کی ارتقا کیا ہے، اس کی معراج کیا ہے، اس کی منزل کمال کیا ہے، تو قرآن نے پلٹ کے یہ جواب دیا، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اللہ کے نزدیک اگر کوئی پسندیدہ دین ہے تو اس دین کا نام ہے اسلام۔ یعنی نبی چاہتے ہیں کہ امت دیندار رہے، اس لیے دیندار رہے کہ یہ دین اللہ کا پسندیدہ ہے۔ گویا پیغمبر کل ملا کے یہ چاہتے ہیں۔ صلوات پڑھیں آپ جو اس کو میں آپ کے نام نوجوانوں پل کے نہ جھپکے، بات نازک ہے، 2 سے 3 تمیز میں، اور اس کے بعد نتیجہ آپ کے سامنے ہوگا، مگر خدا حسین کا واسطہ ہے توجہ مرکوز رکھیے گا خاص طور سے۔ تو نبی یہ چاہتے ہیں کہ امت بے دین نہ ہو، امت دیندار بنی رہے۔ یہ دیندار کیوں بنے گا؟ اس لیے کہ دین پسندیدہ پروردگار ہے، یعنی دین کو پسند کیا ہے اللہ نے۔ تو اب جو بھی دیندار بنے گا یقیناً اللہ کے قریب ہوگا۔ تو نبی یہ چاہتے تھے امت اللہ سے دور نہ ہو بلکہ امت اللہ سے قریب ہو، اور اس کا طریقہ کیا ہے کہ امت بے دین نہ ہو پائے، امت دیندار رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ نے اس دین کو پسند کیا ہے۔ کمال کی بات یہ ہے کہ اس نے پسند کیا ہے جو بے نیاز ہے۔ آخری سبق کے لیے توجہ، اس نے پسند کیا ہے جو بے نیاز ہے، کائنات کی ہر شے سے بے نیاز۔ وہ کتنا بے نیاز ہے اسے دیکھنا ہو تو اس کے بندوں کو دیکھ لیجیے، بندوں کی بے نیازی دیکھیے، اس کی بے نیازی سمجھ میں آ جائے گی۔ بندے کا عالم یہ ہے کہ نصیری کہہ رہا ہے آپ خدا ہیں، اور بندہ یہ کہہ رہا ہے ہم تمہیں سزا دیں گے، ہم خدا نہیں ہے، ہمارا بھی خالق ہے۔ اللہ اکبر۔ بندے کی بے نیازی کا یہ عالم ہے کہ قاتل کو شربت پلا رہا ہے۔ یہ بے نیازی ہی تو ہے، اگر بے نیازی نہ ہو
کرتا ہے، اس کا بدل ضرور چاہتا ہے، مگر اکیلا خانوادہ ہے آل محمد کا نیکی کرنا اس کی پہچان ہے۔ میں کیسے مثال دوں؟ اگر دریا کسی کو پانی پلاتا ہے تو یہ سوچ کے نہیں کہ یہ بھی مجھے پلائے گا۔ میں اور آپ نے محسوس کیا دریا کسی کو پانی پلاتا ہے تو یہ سوچ کے نہیں پلاتا کہ یہ بھی مجھے پلائے گا، اس لیے کہ دریا کو کائے کی پیاس ہے جب اسے پانی پلائے گا۔ تو آل محمد کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ جو وہ بدلے کی وجہ سے کسی کے ساتھ نیکی کریں گے۔ ارے یہ تو ایسے لوگ ہیں کہ وہ دریا جسے پیاس نہیں لگتی عباس اسے بھی اپنے چلو سے پائلٹ لگ رہا ہوں۔ ایک اور صلوات بھیج دے آواز دے۔ چلے اگر وہی لگ رہا ہوں تو آپ کو اڑا کے لے چلوں گا دروازے علی پر۔ تو میں کیا عرض کر رہا تھا، یہ بے نیاز ہیں جن کے بندے اتنے بے نیاز ہوں وہ خدا کتنا بے نیاز ہوگا۔ وہ بے نیاز کہہ رہا ہے مجھے دین پسند ہے۔ دین پسند ہے کا کیا مطلب؟ وہ کہا صاحب مجھے یہ گھر پسند ہے، مجھے یہ گاڑی پسند ہے، مجھے یہ کپڑا پسند ہے، مجھے یہ چہرہ پسند ہے، مجھے یہ آدمی پسند ہے۔ تو یہ کون کہتا ہے؟ تب وہ کہتا ہے جو ہمارے سامنے کھڑا ہوا ہے۔ کبھی کسی مردے نے کہا ہمیں یہ گھر پسند ہے، ہمیں یہ کفن پسند ہے، ہمیں یہ قبرستان پسند ہے؟ تو کسان مردہ کیوں کہے گا، زندہ کہے گا ہمیں پسند ہے؟ کیوں؟ کہ وہ تو مر چکا ہے۔ تو وہ مرا ہے، پسند تھوڑی مری، پسند کو بہت تھوڑی آئی۔ وہ کہا آپ سمجھے نہیں، آدمی مر گیا پسند مر گئی، تو کیا پسند کو موت آتی ہے؟ کام سے نہ الجھیے، قرآن سے پوچھئے، ہر بات کو قرآن سے پوچھئے، قرآن سے پوچھئے۔ قرآن نے بتا لکھا ہوگا موت کسے آتی ہے، ہم نے قرآن سے پوچھا موت کسے آتی ہے، قرآن نے کہا کلو کلو نفسی ذائقۃ الموت۔ اس کا مطلب موت آتی ہے نفس کو، تو میاں نفس کو موت آئی، آپ کہہ رہے پسند مر گئی۔ ان کا بات یہ ہے ہر پسند، ہر خواہش، ہر تمنا کا محرک نفس ہوتا ہے۔ نفس زندہ ہے تو تمنا زندہ ہے، نفس زندہ ہے تو خواہش زندہ ہے، نفس زندہ ہے تو پسند زندہ ہے۔ نفس ہی نہیں ہے تو پسند کیسی؟ معلوم ہے پسند کا تعلق ہے نفس سے۔ اللہ کہہ رہا ہے مجھے دین پسند ہے، تو کیا نفس رکھتا ہے؟ اللہ نفس رکھتا ہے تو کہہ رہا ہے مجھے دین پسند ہے۔ ارے ان کا توبہ کیجئے توبہ، آپ دائرہ اسلام سے نکل جائیں گے، دائرہ اسلام سے نکل جائیں گے، دائرہ اسلام سے نکل جائیں گے۔ نکلے ہوئے لوگ ہمیں نکلنے کی دھمکی دے رہے ہیں۔
نفس کے بھی پسند کرتا ہے. لیکن یہ بتائیے آپ کے دماغ میں سوال آیا کہاں سے؟ میں نے کہا آپ نے یہ سوال کیا لا میرے دماغ، ورنہ ہمارے دماغ میں اس طرح کے سوالات کہاں آتے؟ ہم فتنوں والے سوال تھوڑی سوچتے ہیں، ہم وہ سوال سوچتے ہیں جس میں حل موجود ہو. آپ نے ہمارے دماغ میں ڈالا. وہ کہا ہم نے کہاں سے ڈالا؟ ہم نے کہا یاد کیجئے شب جمعہ تھی، ہم حدیث قصہ پڑھ رہے تھے. پڑھتے پڑھتے ہم نے کہا کہ اللہ نے زمین کا فرش بچھایا پنجتن کی محبت میں، آسمان کا شامیانہ لگایا پنجتن کی محبت میں، چاند کو روشن کیا پنجتن کی محبت میں، ستاروں کو اجالے دیے پنجتن کی محبت میں، سورج کو روشن کیا پنجتن کی محبت میں، کشتیوں کو روانی دی پنجتن کی محبت میں، مردوں کو طغیانی دی پنجتن کی محبت میں، چرند و پرند کو زندگی دی پنجتن کی محبت میں، جو بھی بنایا پنجتن کی محبت میں. شب جمعہ تھی، ہم کونے گزرے میں بیٹھے ہوئے حدیث قصہ پڑھے جا رہے تھے، آپ بھی آئے تھے. آپ نے غصہ ہو کے کہا تھا سوچ سمجھ کے پڑھا کیجئے پنجتن کی محبت، پنجتن کی محبت، پنجتن کی محبت. ارے محبت ہوتی ہے دل سے، کیا وہ دل رکھتا ہے؟ پنجتن سے محبت ہوتی ہے دل سے، کیا وہ دل رکھتا ہے جو محبت کرے گا؟ تو کیا وہ نفس رکھتا ہے جو پسند کرے گا؟ اس طرح پسند کرنے کے لیے وہ محتاج نفس نہیں، اسی طرح محبت کرنے کے لیے وہ محتاج دل نہیں. ہائے 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 ہائے. اب تم نے محبت پر انگلی اس لیے اٹھائی تاکہ یہ نہ کھل پائے وہ نفرت کس سے کرتا ہے. کائنات کا بے نیاز، جس کا حسین بے نیاز، جس کا محمد بے نیاز، جس کا علی بے نیاز، جس کا حسن بے نیاز، جس کی بطول بے نیاز، جس کا زین العابدین بے نیاز، جس کا محمد باقر بے نیاز، جس کا جعفر صادق بے نیاز، جس کا موسی کاظم بے نیاز، جس کا علی الرضا بے نیاز، جس کا محمد تقی بے نیاز، جس کا علی النقی بے نیاز، جس کا حسن عسکری بے نیاز، جس کی آخری حجت بے نیاز، وہ بے نیاز کائنات کہہ رہا ہے مجھے دین پسند، مجھے دین پسند، مجھے وقت کی پیشانی پر دیجیے گا، مجھے دین پسند، مجھے دین پسند، مجھے دین پسند. تو دین کچھ تو ہے جسے بے نیاز پسند کر رہا ہے. دین کچھ تو ہے نوجوانوں جسے بے نیاز پسند کر رہا ہے. جنت بنا دی نہیں کہا پسند، کوثر بنا دیا نہیں کہا پسند، حوریں بنا دی نہیں کہا پسند، سلمان بنائے نہیں کہا پسند، ملا آئے نہیں کہا پسند، مفتی آئے نہیں کہا پسند، فتویٰ بچلنے والے آئے نہیں کہا پسند. جو بھی کائنات میں سب کا خالق ہوا ہے مگر کسی کے لیے نہیں کہا یہ پسند، یہ پسند، یہ پسند. کہا تو ایک چیز کے لیے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اگر کوئی پسندیدہ دین ہے تو اس کا نام ہے اسلام. اس کا مطلب دین کچھ ایسا ہی ہے جسے وہ بے نیاز پسند کر رہا ہے. تو یہ دین کیا ہے؟ پوچھے کس سے، سمجھے کس سے، بتلائے کون، سمجھائے کون؟ حدیث پڑھوں ضعیف بتا دو گے، روایت پڑھوں راوی پر بحث کرو گے تو کہاں سے لاؤں دلیل؟ وہ کہا ایسے ایسے پوچھئے جس کی سب مانے وہ کون ہے، نام آپ بھی بتائیے. کا ایک ہی نام ہے، کون سا نام؟ کا خواجہ اجمیری معین الدین چشتی. آئیے چلتے ہیں اجمیر شریف. خواجہ اجمیری سے ہاتھوں کو
وارثی ہیں. وارثی نے نعرہ لگا کے بتا دیا حسین کے ہوتے ہوئے ہم لاوارث نہیں ہیں. تحقیق کرنا کام ہے, جستجو کرنا کام ہے. حق کی راہیں کھلی ہوئی ہیں. حسین کا دروازہ کھلا ہوا رہا. خواجہ صاحب سے پوچھا اے خواجہ میری, اے معین الدین چشتی, اے میرے سرکار, یہ تو بتائیے اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے مجھے دین پسند, یہ دین ہے کیا؟ خواجہ صاحب نے ربائی کا مصرع پڑھا. کیا مصرع پڑھو؟ سرمایہ کرو بھائی. جب مجھے بلاتے ہو تو پھر بس مولا کی حضوری میں رہا کرو. کیا کہا؟ خواجہ صاحب کہہ رہے ہیں لوٹی دولتوں پر بادشاہت کرنے والوں, فقیر ہو, اپنے کو بادشاہ نہ سمجھنا, حسین ہے بادشاہ. شاست حسین, بادشاہ حسین. تم گلی گلی دین کی دکانیں کھولے پھر رہے ہو. ہم تمہیں بتاتے حسین ہے دین, دین است حسین. پوری دنیا شور مچائے جا رہی ہے دین خطرے میں ہے, دین خطرے میں ہے, دین خطرے میں ہے, دین خطرے میں ہے. کیوں خطرے میں ہے؟ ارے دین کوئی لاوارث پراپرٹی ہے. حسین دین کی پناہ ہے, حسین دین کی پناہ ہے. اب یہ نہ کہو دین خطرے میں ہے, دین خطرے میں ہے, دین خطرے میں, یہ کہو تمہارا ایمان خطرے میں ہے. حسین کی پناہ میں ہو وہ خطرے میں رہے, یہ کیسے ہو سکتا؟ تو فرمایا دین است حسین. تو اللہ نے پسند کیا کسے بچوں؟ دین کو. خواجہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں دین کون ہے؟ بولو بیٹو, دین ہے حسین. خواجہ صاحب نے پسند کیا دین کو, اللہ نے پسند کیا دین کو. خواجہ صاحب نے کہا دین کون ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ اگر خواجہ مجمیری کی ڈکشنری میں لغت میں اس آیت کا ترجمہ پڑھا جائے تو ترجمہ یہ ہوگا ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کے نزدیک اگر کوئی پسندیدہ ہے تو بس حسین. اللہ کی پسند ہے حسین. اے عزادارو, اپنے مقدر پر ناز کرو, ناز کہ اس مسئلے میں اللہ کی پسند اور آپ کی پسند
دلارا حسین ہے، سرکار دو جہاں کا دلارا حسین ہے، مشکل کچا کی آنکھوں کا تارا حسین ہے، اہل خرد سمجھ نہ سکے کیا حسین ہے، نانا کے جسم پاک کا سارا حسین ہے۔ اپنا معیار اب سمجھ گئے؟ آپ کی پسند اس کی پسند جیسی ہے، وہ بھی حسین کو پسند کرتا ہے، آپ بھی حسین کو پسند کرتے ہیں۔ اب اگر کوئی حسین سے جھگڑا کرے تو گویا اس نے اللہ کی پسند کو ناپسند کیا۔ قرآن کہہ رہا ہے۔ تو حسین کون ہے؟ اللہ کی، اس کا مطلب حسین کو پسند نہ کرنا، اللہ کی پسند کو ناپسند کرنا۔ تو 2 منٹ کی اجازت اور دے دی۔ دیکھیے، ایک ہے ہم، ایک ہے ہماری پسند، ایک ہے آپ، ایک ہے آپ کی۔ مثلا یہ بچے بیٹھے اسی عمر میں انہیں کوئی کار اچھی لگ رہی ہے اور ان کے دل میں یہ تمنا ہو کہ ہم بڑے ہوں گے، پڑھ لکھ کے ترقی کریں گے، تو ہم یہ اپنی پسند کی کار ضرور لیں۔ لیکن خدا نے وہ توفیق دے دی، بڑے ہوئے کار، ہم احمد آباد آئے مجلس پڑھنے کے لیے، محفل پڑھنے کے لیے۔ بچے نے ہم سے کہا کہ جناب وہ ہم نے اپنی پسند کی کار لی ہے، ہم چاہتے ہیں آپ اس پر بیٹھیے اور ہم کچھ دور چلیں۔ کار لے کے آ گیا بچہ، میں اس پر بیٹھ گیا۔ جیسے ہی کار ہائی وے پر پہنچی، ہم نے کہا ارے میاں کار ہی لینی تھی، نہیں ملی تھی تو ڈر لیتے، ارے نہیں ملی تھی ڈر لیتے، قاعدے کی کار کی کون سی کار ہے؟ ذاکر ہوں، کچھ کہے گا تو نہیں، سائڈ میں کہیں کار روکے گا، دروازہ کھولے گا، جناب خدا حافظ، میں چلا۔ ارے بیٹا کوئی انبن بھی نہیں ہے، کوئی لڑائی جھگڑا بھی نہیں ہے، ہم نے تمہیں کچھ کہا بھی نہیں ہے، یہ کیسی بد اخلاقی، ہمیں ہائی وے پہ چھوڑے چلے جا رہے ہو۔ بس جناب بس ہم جا رہے ہیں، اب آپ آتے رہیے۔ کیوں؟ ہم نے تو تمہیں کچھ کہا ہی نہیں۔ بچے نے کہا ہمیں 1000 باتیں کہہ دیتے، ہمیں تکلیف نہ ہوتی۔ ہمیں 1000 باتیں کہہ دیتے، ہمیں تکلیف نہ ہوتی، آپ نے ہماری پسند کی برائی کی۔ ہم اپنی برائی سن سکتے ہیں مگر یہ گوارا نہیں ہے کوئی ہماری پسند کی مخالفت کرے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے دشمن کو تو چھوڑ بھی دیتا ہے، ان کے دشمن آپ لوگوں کو جزا دیں، بس بات اس منزل تک آ گئی ہے۔ آج میں سوچ رہا تھا اپنی آقا زادی پر بات ہوگی، ذکر کروں گا، مگر ابھی تو یہ سلسلہ جاری ہے، اس حدیث نبوی اور جو بھی پڑھ رہا ہوں وہ اسی ظاہر میں چل رہا ہے، انی تارکن فیکم الثقلین، اسی کے ظاہر میں۔ تو انشاءاللہ یہ سلسلہ کل آقا نے چاہا تو آگے بڑھاؤں گا۔ آج صرف ایک بات کہہ کے بات کو تمام کرتا ہوں۔ مولا کے چاہنے والوں، مولا خوش رکھیں آپ
شاد رکھیں، آباد رکھیں، اور پھر آئندہ برس اس سے بہتر انداز میں اپنے مولا کی میزبانی کریں، اور اس طرح سے کہ اگلے برس ہم اکیلے نہ ہوں، ہمارا امام بھی پردہ غیب سے آ چکا ہو۔ آج کی تقریر سے کل اور پرسوں کی تقریر کو متصل کر کے بس ایک بات کروں اور گفتگو تمام کر دوں گا۔ اگر پرسوں کی گفتگو یاد ہو، وقفوہم انہم مسئولون، رکو، کچھ پوچھا گئے، اس کی تفصیل کل بیان کی تھی۔ نبأ عظیم کون ہے؟ خبر عظیم کون؟ اچھا، کل یہ بھی عرض کیا تھا کہ جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے سب حضور کا پہنچایا ہوا ہے، چاہے نماز ہو، چاہے روزہ ہو، چاہے حج ہو، چاہے زکات۔ نماز میں دو چیزیں ہیں، نماز سے پہلے مقدمات ہیں، ایک ہے اذان، ایک ہے بچوں جلدی مولانا اچھا رکھیں، کیا ذکر حسین کا معجزہ ہے، فطرتوں کو بدل دیتا ہے ذکر حسین۔ یہ جس عمر کے بچے ہیں نا، اکیلا بھی بیٹھا ہو تو خاموشی سے بیٹھ نہیں سکتا، اکٹھے ہی بیٹھے، مگر آپ نے دیکھا یہ معجزہ ہے، اسے دیکھیے سمجھے دنیا کہ بچے شرارت نہ کریں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ مگر جتنی دیر یہ فرش اضافہ ہوتے ہیں ایسا لگتا ہے جناب علی اصغر کا صدقہ ان کے ساتھ ہے، اس عمر میں یہ سنجیدگی، اللہ اکبر۔ اچھا تو کیا ہے؟ ایک ہے اذان اور ایک ہے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسے سجدہ نہیں کروایا جاتا، وہاں سے یہ نہیں کہا جاتا کہ اسے شیر نہ پلانا جب تک کہ اس کا پہلا روزہ مکمل نہ ہو جائے۔ ایک کان میں اذان، دوسرے کان میں اقامت۔ اذان اور اقامت میں فرق کیا ہے؟ بس اذان میں 2 کی جگہ 4 کلمے اللہ اکبر، اور اقامت میں 1 کلمے کا اضافہ ہے، اقامت الصلاۃ۔ داہنے کان میں اذان، بائیں کان میں، اب اذان کہیے 4 مرتبہ اللہ اکبر، پھر اشہد ان لا، 2 مرتبہ۔ پہلے بزرگی کا اقرار کروایا، پھر گواہی دلوائی، پہلے بزرگی کا اقرار کروایا، گواہی دلوائی۔ جب اپنی گواہی دلوا لی تب کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، کئی مرتبہ؟ اس کے بعد اشہد ان علی ووصی وخلیفتہ بلا فصل، فقط یہ نہیں کہا یہ خلیفہ ہیں، کہا بلا فصل ہے۔ اذان کو سمجھیے، اذان کیا ہے، بات وہیں سے آ رہی ہے، تو وخلیفتہ بلا فصل، اس کے بعد حیا، پھر اس کے بعد حیا علی خیر العمل، حیا علی خیر العمل کی آواز گونجی کہاں؟ وہیں گونجی جہاں نبأ عظیم کی خبر دی گئی۔ جب آخر سے سرکار پلٹے غدیر میں
سلمان کو بلایا اور بلا کے کہا ذرا بلا انہیں اذان دو. بلال نے سورہ آسمان دیکھا. یا رسول اللہ اس وقت اذان کہ یہ نماز والی اذان نہیں ہے, ولایت والی اذان ہے. تو کیسے اذان دو؟ کہو حی علی حی علی فرشتے گواہ ہو رہے ہیں, مل کے کہیے حی علی نماز عمل, روزہ عمل, حج عمل, زکات عمل, خمس عمل, جہاد عمل. یہاں کیا کہا ہے؟ آؤ خیر عمل کی طرف, آؤ خیر عمل کی طرف, آؤ خیر عمل کی طرف. تو خیر عمل کے نام سے بلایا گیا. تو وہاں کہا تو پانی کو اٹھا کے کہا من کنت مولا ہو علی مولا. یعنی خیر عمل کا نعرہ کہاں گونجا؟ غدیر میں گونجا. اب انہیں اذانوں میں حی علی خیر عمل ہوگا جو غدیر چاہتے وہ کو بلایا, آنے والوں کا انتظار کیا, موجودہ لوگوں کو روکا. لوگ یہی تو کہتے ہیں کب تک علی علی, اتنا دن ہو گیا, اتنا زمانہ ہو گیا, وہی علی علی, وہی قدیر, وہی مولا مولا. پیغمبر سے پوچھو. چاہتے وہ کو واپس بلایا, جو موجود تھے انہیں روکا, جو دور تھے ان کا انتظار کیا. بزرگ فرماتے زمانے تین ہیں, ماضی, حال, مستقبل, پاس, پریزنٹ, فیوچر. جو گزر گیا وہ پاس, ماضی, جو موجود ہے وہ پریزنٹ, حال, جو آنے والا ہے وہ مستقبل. زمانے تین ہی ہے نا. نبی نے تینوں کو قدیر میں اکٹھا کر دیا. زمانے کے لیے نہیں, گزرے ہوئے لوگوں کے لیے تھی, موجودہ لوگوں کے لیے آئے. بڑا بہترین کام ہوا. سبحان اللہ. خدا کا دین علی مرتضیٰ کے نام ہوا. سروں پہ شمس, قلب رہے, دل میں بغض علی. ارے کہاں کہاں سے چلانے کا انتظام ہوا. دستیادب طور سے گزارش کر رہا ہوں, اتنی دیر کی محنت دستیادب طور سے گزارش کر رہا ہوں آقا کے چاہنے والوں, حی علی خیر عمل آ گئے. اب ہم سے لوگ کہتے ہیں یہ آپ تین کلمے کہاں سے لائے؟ سنیے, یہ تین کلمے کہاں سے لائے؟ حضور سے لائے. نبی کو دیکھتے رہے, کلمہ پڑھتے رہے, نبی کو دیکھتے رہے, کلمہ پڑھ. آخری سب تک کے لیے اگر میں پڑھ سکا تو کوئی شخص ایسا نہ ہوگا جس کا چہرہ گلاب نہ ہو. نبی کو دیکھتے رہے, کلمہ پڑھتے رہے, نبی کو دیکھتے رہے, کلمہ پڑھتے رہے, نبی کو دیکھتے رہے, کلمہ پڑھتے رہے. ان کا وہ کیسے؟ میں نے کہا نبی نے غدیر میں کہا اللہ مولایا وانا مولا المؤمنین ومن کنت مولاه فهذا علی المولا. اللہ مولایا وانا مولا المؤمنین ومن کنت مولاه فهذا علی المولا. نبی بیان دیتے گئے, ہم کلمہ پڑھتے گئے. نبی نے کہا اللہ مولایا, ہم نے کہا لا الہ الا اللہ انا مولا المؤمنین, ہم نے کہا محمد رسول اللہ. جیسے کہا من کنت مولاه فهذا علی المولا, ہم نے کہا علی
شریعت نے گھر بنایا تھوڑی. اچھا تو اب ایک اذان اور ایک اقامت. اب اذان کہہ لی, اب باری آئی اقامت کی. مصلی پر بیٹھے, محراب میں پیش نماز ہے. یہ لوتا ہو بیٹھے, یہ فرض کیجئے نماز پڑھا رہے, ان کے پیچھے ہمارے احمد بھائی بیٹھے ہیں, ماشاءاللہ شاعر ہیں, ذاکر ہیں, عالم کی نبی بھی ہم نے سنی, مولا تو یہ مکبر ہیں, یہ اٹھ کے کھڑے ہوئے, ہم آپ سب بیٹھے ہوئے. سلام ہم سب بیٹھے ہوئے, یہ کھڑے ہوئے, انہوں نے کہنا شروع کیا اللہ اکبر اللہ اکبر. ہم بیٹھے رہے, اشہد ان لا الہ الا اللہ, بیٹھے رہے, اشہد ان محمد رسول اللہ, بیٹھے رہے, اشہد ان علی ولی اللہ, حی علی الصلاۃ, حی علی الفلاح, حی علی خیر العمل. جیسے کا قد قامت الصلاۃ, تو اللہ اکبر پر اٹھ کے نہیں کھڑے ہوئے, حالانکہ کھڑے ہو سکتے تھے. اشہد ان لا الہ الا اللہ پر بیٹھے رہے, نہیں کھڑے ہوئے. اشہد ان محمد رسول اللہ پر بیٹھے رہے, اشہد ان علی ولی اللہ پر بیٹھے رہے, حی علی الصلاۃ, حی علی الفلاح, حی علی خیر العمل پر بیٹھے رہے. اٹھ کے کب کھڑے ہوئے؟ دعائیں چاہتا ہوں, میرا دل ضرور بڑھا دیجیے گا. جب کہا قد قامت الصلاۃ تو اٹھ کے ہر نمازی کھڑا ہو گیا. یہ قد قامت الصلاۃ ہی پر کیوں کھڑا ہوا؟ نہیں سمجھنا چاہیے نا, غور کرنا چاہیے نا. میری جانب سے تحفہ ہے, قبول کیجیے گا. یہ قد قامت الصلاۃ پر ہی کیوں کھڑے ہوئے؟ اس سے پہلے کیوں نہ کھڑے ہوئے؟ علماء فرماتے ہیں کہ جب ہمارے امام کا ظہور ہوگا تو عرش سے ایک ندا آئے گی, قد قامت الصلاۃ. ہائے ہائے ہائے, مجھے تو بڑی امید تھی آقا کے چکنے والوں سے, مگر کوئی بات نہیں, آسمان سے منادی ندا کرے گا قد قامت الصلاۃ. جیسے ہی قد قامت الصلاۃ کانوں میں آئے گی آواز, جو جہاں جس حال میں ہوگا اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا. امام آ گئے, امام آ گئے, امام آ گئے, امام آ گئے. ہم مصلی پر بیٹھے تھے, کلمے دہرائے جاتے رہے, ہم بیٹھے رہے, آپ بیٹھے رہے. جیسے ہی قد قامت الصلاۃ آیا, ہم سب اٹھ کے کھڑے ہو گئے. جب امام آئیں گے منادی ندا دے گا قد قامت الصلاۃ, جو جہاں ہوگا اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا. مجھے تو ایسا لگتا ہے جیسے 5 وقت نمازوں میں پریکٹس کروائی جاتی ہے. جب وہ آئے تو اٹھ کے کھڑے ہو جانا. قد قامت الصلاۃ, اٹھ کے کھڑے ہو گئے, اور پھر خدا کی بزرگی کا اقرار کیا, اور پھر نیت کی, اور نیت کر کے ذکر کیا, ذکر کر کے رکوع میں گئے, رکوع سے کھڑے ہوئے تو سجدے میں گئے, سجدے میں سر رکھا تو غیرت جاگی, چونکہ نمک حلال ہے. ذہن نے سوچا کہ جو سجدہ کر رہا ہے کس کے صدقے میں کر رہا ہے. دل نے آواز دی یہ حسین کے سجدے کا صدقہ ہے, جو کائنات سجدے میں جھکی ہوئی ہے. اس کا مطلب اگر حسین نہ ہوتے تو نمازیں نہ ہوتی, نمازوں کے پڑھنے والے نہ ہوتے, حسین نہ ہوتے تو روزے نہ ہوتے, روزوں کے رکھنے والے نہ ہوتے. اے اجڑ کے دین کو بسانے والے حسین,
آج چاہنے والے آپ کی بہن کا پرسہ دینے آئے ہیں، آپ کی زینب کا پرسہ دینے آئے ہیں۔ وہ زینب جس کے لیے روایت ملتی ہے کہ جب رخصت ہو کے عبداللہ کے گھر گئی تو 3 شب و روز اس طرح سے گزر گئے کہ بہن نے بھائی کو نہ دیکھا۔ زینب کی بے قراری کا عالم یہ ہے کہ روتے روتے چہرے پر ورم آ گیا۔ عبداللہ قریب زینب کبریٰ آئے، ہاتھوں میں جوڑ کے کہا اے بنت علی، ہم سے کوئی خطا ہوئی؟ زینب نے آنسوؤں کو پوچھ کے کہا عبداللہ ارے اس سے بڑی مصیبت کیا ہوگی، مدینے میں رہ کے 3 دن گزر جائے میں اپنے حسین کو نہ دیکھوں۔ عبداللہ نے آواز دی شہزادی آپ فکر نہ کریں، میں ابھی آقا کے حضور جاتا ہوں۔ گئے، مولا میرے آقا جلدی چلیے، اگر آپ نے چلنے میں دیر کی تو مجھے ڈر ہے کہیں بنت علی کی جان میں میں جس حال میں دیکھ کے آیا ہوں میرا دل گھبرا رہا ہے۔ حسین نے جیسے ہی یہ خبر سنی میرے مولا نے دوش پر ادا ڈالی، بہن کے گھر کی طرف بڑھے۔ اب جو گھر میں آئے تو کیا دیکھا، زینب روتے روتے سو گئی ہے، رخساروں پر تازے آنسو ہے۔ جانے کیا سوچا حسین نے، سرانے کھڑے ہو گئے جلایا نے۔ ہائے کتنے حساس ہیں آپ، سمجھ گئے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ یہاں تک کہ دھوپ پانے لگی، حسین نے دوست سے نگاہ اتاری، زینب کے سر پر سایہ کر کے اور دھوپ میں کھڑے رہے، بہن کو سایہ میں کر لیا۔ اب جو گرمی بڑھی، حسین کے رخساروں کا پسینہ بہن کے رخساروں پر گرا، زینب کی آنکھ میں بھیا بھیا مجھے جگایا کیوں نہیں، اس طرح کب سے کھڑے ہو؟ اے بہنا میں نے سوچا تمہاری آنکھ لگ گئی ہے، تمہیں کیا جگاؤ؟ اے بھیا کیوں نہ جگایا؟ اے بہنا بات یہ ہے یہ مدینہ ہے، میں نے سوچا جتنا سونا ہو سو لو، ارے جس دن مدینہ چھوڑو گے اللہ اکبر۔ بہن سے اتنی محبت کرتے ہو، وہ دھوپ میں کھڑے ہو گئے، مجھ پر چادر کا سایہ کر دیا۔ تو اے حسین سنو میرے ماں، میں بھی تمہاری بہن ہوں، میں بھی اماں کی بیٹی ہوں، میں بھی علی مرتضیٰ کی دختر ہوں، میں بھی آپ سے وعدہ کرتی ہوں اگر آج دھوپ میں آپ نے چادر کا سایہ کیا ہے اس احسان کا بدلہ ضرور دوں گی، کبھی نہ کبھی آپ کا اپنے نگاہ کا سایہ کروں گی، مگر جب 11ویں محرم کا لاشا اپنی بہنا کو معاف کرنا، سر پر چادر نہیں آئے تلاش آج زینب کے نونہالوں کا ماتم ہے، آج غریب شہزادوں کا ماتم ہے۔ ارے جو کارواں چلا نا تو عبداللہ رخصت کر چکے تھے، ادھر دیکھیے گا آقا کے چاہنے والے، کسی گھر سے ایک جنازہ نکلے انسان بلا نہیں پاتا، زینب کے گھر سے آج 2 جنازے نکلے ہوئے، 2 تابوت
کارواں جو چلا عبداللہ تیز قدموں سے پیچھے پیچھے، آقا رک جاؤ، حسین نے کارواں کو روکا۔ آقا بنت علی کہاں ہے؟ محمل میں۔ زینب کے کانوں میں آواز عبداللہ آئی، زینب نے گھبرا کے محمل کا پردہ ہٹایا۔ اب تو زینب نے دیکھا تو کیا دیکھا؟ عبداللہ اس حال میں آ رہے ہیں، ایک ہاتھ کی انگلی ہم پکڑے ہیں، دوسرے ہاتھ کی انگلی محمد پکڑے ہیں۔ زینب سمجھی شاید بچوں کا واسطہ دے کے روکنے آ رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ عبداللہ کچھ کہتے، زینب نے طرف سے کہا عبداللہ میرے شوہر ہو، وہ کہو میں مانوں گی تو، لیکن اگر رکنے کے لیے کہا تو اتنا جان لینا محمل سے اترتے اترتے جنازہ ملے گا۔ آوازوں کو زینب نہ ملے گی۔ عبداللہ نے کہا بیوی روکنے نہیں آیا۔ کبھی کس لیے آئے ہو عبداللہ؟ کہا میں نے رسول اللہ سے حدیث سنی ہے۔ کیا حدیث سنی ہے؟ کہا میں نے سنا ہے اگر کوئی مصیبت آئے تو صدقہ دے دو، صدقہ دینے سے مصیبت کم جاتی ہے۔ اے علی کی بیٹی اپنے بھائی کو پردیس لے جا رہی ہو، یہ بھی سوچا کوئی مصیبت آئے گی تو کیا کرو گی؟ کیا کروں عبداللہ؟ کیا اسی لیے تو بچوں کو لایا؟ ایسے ہی رویا جاتا ہے، ایسے ہی کرتا جاتا ہے۔ ایک بی سکینہ ارے چلے میں کرتے کا دامن، اسی دامن کا واسطہ دیتا ہوں، انہیں اٹھانے لگے لو۔ یہ آپ پر رونے آئے ہوئے، اللہ اکبر، آ گئی کربلا، شب عاشور، مائیں اپنے اپنے بچوں کو خیموں میں لیے بیٹھی ہیں۔ زینب کبریٰ نے اولا محمد کو بلایا، اولا محمد دو زانو ہو کے سامنے بیٹھے۔ اماں کیا حکم ہے؟ علی کی بیٹی نے کہا دیکھو کس کے پوتے ہو؟ جعفر طیار کے۔ کس کے نواسے ہو؟ حیدر کرار کے۔ کس کا شیر پیا ہے؟ ثانی زہرا کا۔ کس کے بیٹے ہو؟ عبداللہ کے۔ کس کے بھانجے ہو؟ فرزند رسول کا بھانجا، آپ کے خیردار عباس کا بھانجا۔ تو سنو، دودھ نہ بخشوں گی اگر کل ذرا بھی کوتاہی ہوئی، ایسا نہ ہو حسین کا اکبر مارا جائے تو زندہ رہو۔ کل جان قربان کرنے میں دیر نہ کرنا، دودھ نہ بخشوں گی۔ اور محمد نے طلب کے کہا اماں بس اجازت دلوا دینا ماموں سے، پھر دیکھنا آپ کے شیر کی تاثیر کیسے دکھاتا ہوں۔ عاشورہ آیا، ماموں نے رخصت کیا، تو نیچے چلے، گھوڑا پر سوار ہوئے۔ عباس دلاور نے سوار کیا، حسین نے سوار کیا، اور خدا حافظ محمد خدا حافظ، جاؤ انہیں دکھا دو کس گھرانے کے شیر ہو۔ اور محمد میدان میں آئے، میری طرف دیکھیے، میں نے دو سے ڈھائی منٹ میں تمام، اور محمد آئے۔ روایت کہتی ہے کہ دونوں بھائی شانے سے شانہ ملائے، لوگوں کے سامنے آئے۔ اب تو شانے سے شانہ ملا کے حملہ کیا، اور محمد نے میمنے کو مسئلے پر اٹھا، مسئلے کو میمنے پر اٹھا، قلب لشکر کو پامال کر دیا۔ کسی شقی نے کہا جب تک یہ ایک ساتھ تھے انہیں مار نہ پاؤ گے، انہیں جدائی نہ لو، نیزہ بردار رہے، تسلیموں میں لوزے مارے، بھائی
آج کتنی بے قراری ہے، کتنی بے چینی ہے، تو بات تعبیر کلیئر کریں یا خیال ننھے تابوت ہوں گے چھوٹے، مجھے جو کہنا تھا میں نے کہہ دیا، تابوت کو دیکھ کے ہی پتا چل جائے گا بچے لائے گا، لیجیے دونوں بھولے سے گرے حضرت حسین لاشا اٹھانے والا ہے، جنازے کو ابھی حسین کا سوچ رہے تھے کہ اتنے میں عباس کی آواز آئی، آقا میں آ گیا، ایک جنازے کو حسین نے اٹھایا، ایک کو عباس نے اٹھایا، آگے میں نے پیاس، آگے لگے میں نے سما، یہ سب دیکھیے گا، میں نے جنازے لے کے آئے، دیکھو بچوں یہ دیکھو یہ خاک کے خیمہ، یہ جنازے لا کے ایک ساتھ خاک پر لٹا دیے گئے، بچوں کے جنازے، نوجوانوں کے جنازے، خون میں ڈوبے ہوئے جنازے، لہو میں نہائے ہوئے جنازے، آواز دی زینب حصہ دوری، چلو شہزادی بچے آ گئے، ماں خیمے میں داخل ہوئی، ماں بچے کے جنازے پہ آتی ہے تو کیسے آتی ہے، عورتیں سنبھالے ہوتی ہیں، ماں بے ہوش نہ ہو جائے، ماں کو بچ نہ آ جائے، زینب خیمے میں داخل ہوئی، جنازوں کو دیکھا، دیکھنے کے بعد آگے بڑھی، میرا لگے دونوں جنازوں کو کھسکایا، بیچ میں تھوڑی سی جگہ بنائی، دو سالوں ہو کے خاک کا بیٹھی، ایک ہاتھ ان کے سینے پر، ایک ہاتھ محمد کے سینے پر، سر کو سجدے میں رکھ کے کہا، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین.